سے تیری عورت کو پیدا کیا یا عورت کو پیدا کیا. عورت نہ پیر کی جوتی کا نام ہے, عورت نہ سر کے تاج کا نام ہے, عورت دل کے قریب کی پسلی کا نام ہے, اسی لیے اسے دل میں رکھا جاتا ہے, اسے دل میں جگہ دی جاتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیز ہو. تو بہرحال میں دور نہ نکل جاؤں, اس لیے عرض کر رہا تھا, آدم علیہ السلام نے اپنی طرح حسن کا پیکر دیکھا, اپنی طرح حسن کا مجسمہ دیکھا. تو آدم کو جب عورت نظر آئی تو مرد کی فطرت ہے, جہاں عورت دکھی کشش ہے عورت کے اندر, مرد اس طرف بڑھتا ہے. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کی طرف بڑھے. حوا کس کے لیے پیدا کی گئی؟ آدم کے لیے, کیونکہ اور کوئی مرد تو ہے نہیں. گویا کہ اس اعتبار سے حضرت حوا صرف آدم کے لیے ہے. اور جو عورت جس مرد کے لیے نکاح سے پہلے مختص کر دی جائے, اسی مختص کرنے کو منگنی کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام اپنی منگیتر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ فرماتے رکو رکو آدم رکو, ابھی بات نہ کرنا. اللہ یہ تو میرے لیے پیدا ہوئی, میں بات کیوں نہ کروں؟ ارشاد ہوا آدم ابھی نکاح نہیں ہوا تیرا, اس لیے بات نہ کرنا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, مغربی تہذیب میں ڈوب کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی مارنے والی میری قوم کی بیٹی بتا, جب شوہر آدم جیسا معصوم ہو اور بیوی حوا جیسی محفوظ ہو, حوا جیسی عورت کون جس کی اولاد میں نوح جیسے بیٹے, شیس جیسے بیٹے, ابراہیم جیسے بیٹے, اسماعیل جیسے بیٹے, موسیٰ جیسے بیٹے, عیسیٰ جیسے بیٹے, مصطفیٰ جان رحمت جیسے بیٹے, تمام مردوں کی ماں حوا, اکثر عورتوں کی ماں حوا. اللہ اکبر. ایک جان سے اللہ نے مرد عورتوں کو پیدا کیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اس مرد اور عورت کا کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس سے آدم و حوا ہے. آپ مجھے بتاؤ, حوا جیسی نیک عورت ہو, آدم جیسا معصوم مرد ہو, جنت کا ماحول ہو, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما, جہاں صرف سلامتی سلامتی ہے, وہاں عیاشی نہیں, وہاں بدکاری نہیں, وہاں فحش گوئی نہیں, وہاں فحش کلام نہیں, وہاں لغویات نہیں, وہاں خرافات نہیں, وہاں گناہ نہیں, گناہ کا تصور نہیں. اللہ اکبر. ایسی پاک دامن حوا ہے, ایسے معصوم آدم ہے. لیکن منگنی کے بعد, منگنی کا مفہوم میں نے پیش کر دیا اس معنی میں کہ مختص کر دیا آدم کے لیے. آدم بڑھ رہے ہیں, اللہ کہتے بات نہ کرنا جب تک نکاح نہ ہو. آپ مجھے بتاؤ, وہ آدم جس کی شرافت کی خیرات آدمی کو ملی تو وہ آدمی کہلایا, وہ انسان کو ملی تو وہ آدمی کہلایا, اس آدم کو کہا جاتا ہے آدم منگنی کے بعد بات نہ کرنا, یعنی مختص ہونے کے بعد بات نہ کرنا. اللہ کب تک؟ جب تک نکاح نہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ, جنت کے ماحول میں جب آدم کو روک دیا گیا کہ نکاح سے پہلے حوا سے بات نہ کرنا, تو آج تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ تم نکاح سے پہلے جو ہے وہ منگیتر کی بائک پر گھومو یا فون پر لمبی لمبی گفتگو کرو؟ بڑی معذرت کے ساتھ, نچتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بھابیاں ٹرین کرتی ہے اپنی ننن کو, دیکھو ایسے بات کرنا. بڑی بہنیں چھوٹی بھائی بہن کو معاذ اللہ یوں گائیڈ کرتی ہے, دیکھ تیرے منگیتر کا فون آئے تو یوں ڈائلاگ بولنا, او ظالم بہن تجھے تو بہن زینب کی طرح ہونا چاہیے تھا, او ظالم بہن تجھے تو رقیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا, او ظالم بہن تجھے تو آسیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا. تو کتنی ظالم نکلی کہ چھوٹی بہن کو تو منگیتر سے بات کر کے اکسا کر اس کی زندگی کو برباد کر رہی ہے, اس کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے. اسلام میں منگنی کے بعد لمبی لمبی گفتگو کا کوئی تصور نہیں, بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں, گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں. جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے. کیا تم نے دادا دادی کی محبت کو نہیں دیکھا؟ بوڑھے ہو گئے لیکن اتنا پیار
ہے کہ دیکھ کر کے دل اش اش کرتا ہے، طبیعت جو ہے بے چین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے۔ ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کبھی اپنے دادا دادی کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے والدین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مثالی محبت۔ اور آپ کو بتاؤں، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے تو تاج محل بنتے ہیں، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے سمرقند بنتا ہے، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے بخارا وجود میں آتا ہے، محبوب کے رخسار کے تل پر کبھی سمرقند و بخارا بنتے ہیں، کبھی صورت ممتاز پر تاج کا وجود آتا ہے۔ لیکن جب شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر طلاقیں واقع ہوتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، اور یانیت کی بنیاد پر چند دن کی چاندنی، چند دن نہیں 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ آؤ اپنی قوم کی بیٹیوں کو سکھا دے کہ منگنی کے بعد منگی تر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہوگا تو نکاح کے بعد ہوگا، ہوگا تو شادی کے بعد ہوگا، اور پھر اس شان سے ہوگا کہ شریف کی بیٹی کا انداز یہ ہے، غریب شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، امیر شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، عادل ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، ظالم ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، شریفوں کی بیٹیوں کی پہچان ہے، گھر سے دلہن جوڑا پہن کر نکلتی ہے ماں کے گھر سے، اور شوہر کے گھر سے کفن پہن کر نکلتی ہے۔ وہ جھگڑوں کی داستان لے کر کبھی ماں باپ کو بہکانے نہیں آتی، کبھی ماں باپ کو ورغلانے نہیں آتی، اور اگر بیٹی آ بھی جائے تو ماں باپ سنت مصطفیٰ کے مطابق اس کو سمجھا بجھا کے رخصت کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا، نازوں سے پلنے والی، نم سے پلنے والی، اللہ اکبر، وہ سیدہ فاطمہ جو فرش پر چلے تو یوں لگتا ہے عرش زمین پر آ گیا، جس کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی کبھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں، وہ سیدہ کائنات۔ ایک مرتبہ کوئی بات ایسی ہو گئی، وہ کوئی بات یوں ہو گئی کہ مولائے کائنات نے کہہ دی بات، سیدہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کر کہا رکو، ابھی اپنے ابا سے یعنی مصطفیٰ کریم سے ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ آ گئی، میرے نبی غیب دا نبی، میرے نبی کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ کا گھر اور آقا کے گھر میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اپنی پیوندوں والی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر دروازے پہ آئی، دستک دیا، اوپکا کریم آقا دروازہ کھولے۔ آقا کریم نے اندر سے پوچھا کون ہو تم؟ سیدہ کی آواز تو آقا جانتے تھے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی آواز سے سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی آواز، حضور کے کردار سے سب سے زیادہ کسی کا کردار مشابہ سیدہ فاطمہ کا، حضور علیہ السلام کی سخاوت سے سب سے زیادہ کسی کی سخاوت مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی سیرت میں، صورت میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حیا میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، انداز میں وہ اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی مشابہ تھی۔ آواز آئی، دروازہ تو کھولے، اندر سے آواز آئی کون ہو تم؟ اللہ اکبر، زمین نیچے سے، پیروں کے نیچے سے نکل گئی، کبھی یہ لہجہ بابا کا نہیں دیکھا، کہا کون ہو تم؟ اس کے بعد عرض کی آقا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی کون فاطمہ ہو تم؟ اللہ اکبر، یہ لب و لہجہ میرے رسول نے کہا کون فاطمہ ہو تم؟ کہنے لگی یا رسول اللہ حسنین کی امی فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ حسنین کی امی؟ کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون میری بیٹی فاطمہ؟ تو کہا حضور بندہ پرور آقا علی کی بیوی فاطمہ۔ علی کا نام لیا تو آقا نے کہا فاطمہ شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہے، آج میرا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، جا پہلے علی کو راضی کر لے اس کے بعد آنا۔ اور فاطمہ سن، اگر یہاں علی کو ناراض کر کے آئی تو تیرا بابا مصطفیٰ آج تجھ سے نہیں ملتا، اور اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں بھی میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا، جا